بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 29۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھا جانا۔ ہاں، آپس میں رضامندی کے ساتھ تجارت کی کھلی اجازت ہے، اس کے خلاف کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، جبکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ تم پر مہربانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ تجارت کے سلسلے میں گزشتہ یعنی معیشت کے سلسلے میں اکانومک جو ہے اس سلسلے میں اسلام کا خصوصاً اپنے ماننے والوں کے لیے اور ان جنرل تمام انسانوں کے لیے کیا پیغام ہے، ان کا کیا اس کے احکامات ہیں، اس کے سلسلے میں کچھ باتیں گزشتہ ہفتے رکھی گئی تھی کہ حلال طریقے سے رزق حاصل کرنا، اس کی شریعت اور دین اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ آج جو ہے تجارت کے کچھ بنیادی شرعی اصول کیا ہے، اس پر کچھ گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مال حاصل کرنے کے لیے یعنی اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے انسانوں نے مختلف دور میں، مختلف زمانوں میں عام طور پر 3 طریقے اختیار کیے۔ ایک تو ہے زراعت کا، وہ ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ۔ ایک ہے ملازمت کا، یعنی جاب، نوکری، ملازمت۔ اور ایک ہے تجارت، بزنس اور ٹریڈ۔ عام طور پہ یہی 3 چیزیں معاش اور مال و دولت کے کمانے، حاصل کرنے، اس میں اضافہ کرنے کے لیے اختیار کی گئی انسانوں کی طرف سے۔ قرآن مجید میں خاص طور پر ان 3 شکلوں میں سے تجارت کی شکل کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی، اس کے احکامات بھی بیان کیے گئے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر یہ تجارت کی جائے تو اس پر خوشخبری اور بشارت بھی سنائی گئی۔ خدا نخواستہ اگر اس کو اسلامی تعلیمات کے برخلاف اگر کیا جائے تو اس پر وعیدیں بھی سنائی گئی شریعت میں۔ تو جیسے کہ تجارت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح تمہیں تمہاری عبادتیں جنت میں لے جائے گی، تمہارے نیک اعمال تمہیں جس طرح جنت میں لے جائیں گے، اسی طرح تمہاری تجارت بھی تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تمہارا کاروبار، تمہارا بزنس بھی تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب اور ریزن بن سکتا ہے۔ بلکہ صرف جنت ہی نہیں، بلکہ جنت میں انبیاء، شہداء اور صدیقین کا ساتھ بھی تمہیں دلا سکتا ہے۔ التاجر الصدوق الامین
مع النبیین والصدیقین والشہداء. یہ صحیح روایت ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یعنی ایک تو جنت میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے، جنت میں بھی انبیاء کا ساتھ اور صحبت بھی کاروبار اور جو ہے تجارت دلا سکتی ہے، اگر اس کو اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل اس کو انجام دیا جائے، اسلامی تعلیمات کے مطابق کیا جائے. وعیدوں میں مسند احمد کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اتنا اس کو بھی یعنی ایک تو یہاں یہ بات فرمائی کہ اگر تمہاری تجارت میں صداقت اور امانت داری اگر ہے تو وہ تجارت تمہیں انبیاء کے ساتھ پہنچا سکتی ہے، ان کا ساتھ دلا سکتی ہے. اور دوسری ایک اور روایت ہے مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التجار ہم الفجار، بزنس مین ہی اصل اللہ کے نافرمان ہیں. صحابہ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے بیع کاروبار کو بزنس کو حلال نہیں فرمایا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اللہ نے بزنس اور کاروبار اور تجارت کو حلال فرمایا ہے، لیکن اس میں جھوٹ اور دھوکے کے ذریعے سے وہ تجارت کرنے والے لوگ اپنے آپ کو اللہ کا نافرمان ثابت کرتے ہیں. اس حلال عمل کو اپنی کوتاہی اور نافرمانی کے ملاوٹ کے ذریعے سے جو ہے نافرمانی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. قصہ مختصر یہ ہے کہ تجارت یہ اللہ تک پہنچانے والی، ہمارے درجات کو بلند کرنے والی بھی ہو سکتی ہے اور ہمیں اللہ کی نظر میں گرانے والی اور اللہ کا نافرمان بندہ بھی بنا سکتی ہے. اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کون سی تجارت کرنی چاہیے. تجارت تو کر رہے ہیں ہم لوگ، کاروبار تو کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ کاروبار میرا اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے کیا، یا صرف دنیا کے چند سکوں کو کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے؟ کیا دنیا کی چند عیش و عشرت کے سامان حاصل کرنے کا ذریعہ بنا رہا ہوں تجارت کو میں، یا اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کو خوش کرنے کا بھی ذریعہ بنا رہا ہوں؟ تو برحق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پچھلے خطبے میں بھی میں نے بتایا تھا آپ حضرات کے سامنے، حلال اور حرام کی تمیز بیان کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم مقصد بیان فرمایا ہے. تجارت کے بہت سارے اصول ہیں، اس میں چند بنیادی اصول میں سے پہلا اصول جو ہے شریعت کا وہ یہ ہے کہ تم جو تجارت اور کاروبار کر رہے ہو وہ جن چیزوں کی تم تجارت کر رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام ہے. پہلا اصول ہے، اگر حرام چیز کی اگر تجارت کر رہے ہیں تو وہ ظاہر بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بنانے والی ہوگی اور اس کی کسی طرح شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، مردار کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے. نمبر 3، بتوں کی خرید و فروخت کو، اسٹیچو جن کی عبادتیں ہوتی ہیں ان کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے. یعنی کیا مطلب ہو گیا؟ شراب کی خرید و فروخت حرام ہے، مردار کی خرید و فروخت حرام ہے، بتوں کی خرید و فروخت حرام ہے. اللہ کی نافرمانی والی چیزیں 1. نمبر 2، انسانی معاشرے اور سماج کو فزیکل یا اسپریچل، جسمانی طور پر یا روحانی طور پر نقصان پہنچانے والی چیزیں اور اللہ کی نافرمانی والی چیزیں، ان تمام چیزوں کی خرید و فروخت حرام ہے. سمبولک ورڈز قرآن میں بیان فرمائے. شراب ایک سمبولک ورڈ ہے، مردار ایک سمبولک ورڈ ہے، بت ایک سمبولک ورڈ ہے. شراب بنفسی خود وہ حرام ہے، اس کا
خرید کرنا بیچنا سب کچھ حرام ہے، لیکن شراب کی طرح انسانی عقل کو ختم کرنے والی، انسانی عقل پر پردہ ڈالنے والی جو کوئی چیز ہو، نشے کی جو کوئی چیز ہو، وہ سب کے سب خمر میں آ گیا۔ یہ الخمر کہتے ہی اس کو ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، عقل پر پردہ ڈال دے، وہ ہر چیز آ گئی اس میں۔ مردار جسمانی اعتبار سے نقصان پہنچانے والی تمام چیزیں اس میں آ گئی، اور اصنام اللہ کی نافرمانی والی ساری چیزیں آ گئی جو بنائی ہی گئی ہے اللہ کی نافرمانی کے، ان کا خرید و فروخت کرنا حرام۔ تو پہلی چیز جو تجارت کے سلسلے میں غور فکر کرنے کی وہ یہ کہ ہم جس چیز کی تجارت کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کی تفصیلات علماء کرام سے آپ پوچھ سکتے ہیں، حلال اور حرام پہلا۔ نمبر 2، تجارت شروع کرنے کے بعد ایک اصول شریعت نے بتایا ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ دھوکہ کھانا ہے نہ دھوکہ دینا ہے۔ یہ پرنسپل ہے اسلامک بزنس کا، یعنی بزنس کا اسلامک جو پرنسپلس ہے اس میں کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ اتنا منافع نہ لیں کہ سامنے والے کو نچوڑ دیں، اور نہ اتنا آپ قیمت اتنی بڑھا کر دیں کہ آپ نقصان میں آ جائیں، دونوں چیزوں سے منع کیا۔ یعنی آپ فائدہ تجارت آپ کر رہے ہیں تو اتنا فائدہ لیجئے کہ سامنے والا نقصان میں نہ ہو، اور آپ جو چیز خرید رہے ہیں وہ اتنی بڑھا کر خرید نہ کیجیے کہ آپ کو نقصان میں آ جائے، یعنی نہ نقصان میں آنا ہے نہ نقصان دینا ہے۔ اس کی بہت پیاری مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، ایک صحابی، انہوں نے اپنے خادم کو بھیجا کہ یہ اتنی رقم ہے، یہ رقم کے ذریعے سے جو ہے ایک گھوڑا خرید کر دے کر آؤ میرے لیے گھوڑا۔ وہ خادم گئے، جا کر کے گھوڑا خرید کر لائے، تو گھوڑا دیکھا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، تو کہا کہ کتنے میں خریدا؟ انہوں نے کہا 300 درہم میں۔ تو حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ گھوڑا 300 کا تو نہیں ہے، اس سے زیادہ قیمت ہے اس کی مارکیٹ، اس کا مارکیٹ ویلیویشن جو ہے اس سے زیادہ ہے، اور بیچارہ کون ہے وہ جس نے اب اتنے نقصان کے ساتھ تمہیں یہ گھوڑا بیچا، چلو مارکیٹ میں۔ وہ خادم کو لے کر لے گئے، کس کے پاس سے خریدا تھا؟ اور فلاں کے پاس سے خریدا تھا۔ تو ان کو کہا بھائی تمہیں گھوڑے کی پرکھ نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، یہ تو بڑا عمدہ اور نفیس گھوڑا ہے، اس کی قیمت جو ہے 300 درہم نہیں ہے، 500 درہم اور بڑھا کر دی، 800 درہم اس کا مارکیٹ ویلیویشن ہے۔ یہ ہے لا ضرر ولا ضرار۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم جھوٹ بول کر کے اس کو، یعنی کیا کہتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کی چیز کی ویلیو جتنا گرا کر ہم لیں گے اتنا ہم مارکیٹ کے اچھے بزنس میں، اچھے کاروبار، اچھے ڈیلر ہیں، ہم کو ڈیل کرنا بہت اچھا آتا ہے۔ بولے کیسا؟ لوگوں کے خون کو چوس کر ڈیل کرتے ہیں، یہ بیسٹ ڈیلر ہے، شریعت کی اصول کے خلاف ہے۔ ہم کو بھی جینا ہے تو جو سامنے والا ہے نا جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں اس کو بھی جینے کا حق ہے، اس کو بھی فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔ ہم جیسا اپنی بھلائی چاہ رہے ہیں، اچھا یہ لا ضرر ولا ضرار کا جو معاملہ ہے نا، نہ خود نقصان میں رہو نہ سامنے والے کو نقصان میں ڈالو، یہ اصول پر اس وقت عمل ہو سکتا ہے جب ہمارے دل میں انسانیت کے لیے خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ ہو۔ اگر مفاد پرستی اگر ہوگی تو چلا جائے وہ اس کو نقصان ہو، اس سے مجھے کیا لینا دینا، مجھے تو فائدہ ہو گیا، مجھے تو 100 کی چیز 20 میں مل گئی، اور لے کر کے فوراً اس کا آگے یہ کر دیں گے بھائی یہ اتنی کم میں نہیں ملنے والی یہ چیز، فوراً اس کو آگے بڑھا دو، اس کو وہ کبھی مانگنے نہ آ جائے، واپس کرنے نہ آ جائے، واپس بولنے نہ آ جائے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ تو یہ شرعی اصول نہیں ہے، خود نقصان بھی نہ اٹھائیے اور دوسروں کو بھی نقصان نہ اٹھائیے، یہ پہلا اصول ہے لا ضرر ولا ضرار۔ دوسرا اصول شریعت میں جو اس کاروبار کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے، اگر ایک فرد اور ایک اجتماعیت، یعنی ایک شخص اور ایک سماج،
پبلک بینیفٹ اور ایک انڈیویجول بینیفٹ، یہ دو اگر ایک جگہ اگر جمع ہو جائے تو کاروبار اور بزنس میں اجتماعیت کے مفاد اور فائدے کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ جو کیپٹلزم جو چلا ہے نا، یعنی صرف ایک کے پاس دولت آتی جائے، باقی لوگوں کا کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ملک میں فی الحال وہ صورتحال چل رہی ہے، یعنی دولت چند لوگوں کے ہی ارد گرد گھومتی رہے، باقی عوام جو ہے پستی رہے، غریب ہوتی جائے، اس کا گھاٹا نقصان ہوتا جائے، جو کچھ ہونا ہے ہوتا جائے، لیکن ایک آدمی یا چند افراد جو ہے وہ اس دولت کا جو ہے فائدہ اٹھاتے رہے۔ یہ شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ فرد، اچھا اس کے لیے کیا اصول ہے، کیوں ایسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتکار ایک لفظ ہے عربی کا، احادیث کی کتابوں میں وہ لفظ آیا ہے، کتاب التجارت میں۔ احتکار کا مطلب کیا ہے؟ اسٹور کرنا، اسٹور کر لینا، یعنی کوئی چیز ایسی ہے جس کی ضرورت، یعنی ایسنشل نیڈ ہے اس کی، وہ بہت ضرورت کی چیز ہے عوام کی، اور کسی ایک فرد کے پاس وہ ہے اور اس نے اس کو اسٹور کر دیا۔ کیوں اسٹور کیا؟ کہ اگر مارکیٹ میں لاؤں گا تو اس کا ویلیو کم ہے، فی الحال تھوڑے 5-6 مہینے کے بعد اگر اس کو مارکیٹ میں لایا جائے تو اس کا ویلیو بڑھ جائے گا، جبکہ ابھی اس کی ضرورت معاشرے، سماج اور انسانیت کو ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی آدمی اس چیز کو اگر اسٹور کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحتکر الا الخاطی، یہ اسٹور کرنے والا اللہ کے نزدیک بڑا زبردست گنہگار ہے۔ ہاں اگر وہی چیز مارکیٹ میں ہے، اویلیبل ہے، اور میرے پاس بھی ہے، اور لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے، اور میں اسٹور کر کے رکھتا ہوں کہ میں ابھی کے بعد تھوڑے اور آگے دن کے بعد اگر اس کو نکالتا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن صرف میرے ہی پاس ہے اور معاشرے کو اس کی سخت ضرورت ہے، پھر بھی بچا کے رکھ رہا ہے، پھر بھی اسٹور کر کے رکھ رہا ہے۔ بڑے بڑے گوداموں میں اناج سڑ رہا ہے اور غریب جو ہے بھوکے دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ ملک کا حال ہے ہمارا، دن بدن غربت جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، اس کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے۔ جو آنکڑے ہیں وہ رپورٹ کا نام ظاہر سے نکل رہا ہے میرے، دن بدن ملک جو ہے غربت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی صرف یہ احتکار، یعنی دولت سمٹ کر چند لوگوں کے پاس گویا کہ یہ ہو رہی ہے، محدود ہو رہی ہے، اور عام عوام تک اس کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ منع فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور جو ملک، جو طبقہ اس اصول کی خلاف ورزی کرے گا وہ ضرور بھی ضرور جو ہے بھوک مری اور بے روزگاری کی طرف تیزی سے بڑھتا چلا جائے گا۔ میں نے اسی لیے کہا کہ اسلام کے جو یہ اصول ہے نا، یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، انسانیت کے لیے، ویلفیئر سوسائٹی کے لیے، ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ویلفیئر سوسائٹی اسٹیبلش ہو، ان کو ان اصولوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا، اور پہلے مسلمانوں کو عملی طور پر اس کا نمونہ پیش کرنا ہوگا، پھر لوگ آپ کے پاس آ کر کے ان اصولوں کو لیں گے اور آپ کا احسان مانتے ہوئے ملک کو اور طبقوں کو، انسانیت کو خوشحال کرنے کے لیے وہ لوگ خود کھڑے ہوں گے۔ پہلے ہمیں ماڈل پیش کرنا ہوگا مسلمانوں۔ یہ دوسری چیز کہ فرد کا مفاد اگر وابستہ ہے کسی معاملے میں اور اجتماعیت کا بھی مفاد ہے تو مجمع اور پبلک کے مفاد کو ترجیح دی جائے گی، فرد کو کے مفاد کو اس وقت ایڈجسٹ کیا جائے، ذخیرہ اندوزی نہیں۔ تیسرا اصول خاص طور پر دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کاروبار میں۔ دھوکے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جو کاروبار کر رہا ہے اس کے دل میں ہی دھوکہ دینے کی نیت ہے، دھوکہ دینا ہے، دھوکہ دے کر ہی مال سیل کرنا ہے۔ ابھی ہوتا ہے، میں نے کچھ ساتھیوں سے سنا بھی کہ جب بھی کوئی کیا کہتے ہیں تہوار آتا ہے تو وہ جو پرانا جو اسٹاک مٹیریل ہوتا ہے نا اس کو لاتے سامنے، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شریعت میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ جو بچا ہوا ہے اولڈ اسٹاک جو ہے پرانا اسٹاک اس کو پھر لا کر کے آپ سیل کریں، اس کے لیے شریعت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس کو آپ یہ کہہ کے دیں یہ بالکل فریش مٹیریل ہے،
یہ بالکل ابھی آیا ہوا ہے، ابھی منگایا ہوا ہے، صاف جھوٹ بول رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جھوٹ کو نقل کر رہا ہے اور اس کے فرشتے آپ کا ویڈیوگرافی بھی کر رہے ہیں اور بتا دیں گے کل یہ کتنے دن پہلے کا مٹیریل تھا اور آپ نے اس کو کتنا کیا بول کر کے فروخت کیا۔ ایک تو دھوکہ دینا کاروبار کرنے والے کے دل میں ہو، اس کی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں گئے، اناج دیکھا آپ نے، غلہ بک رہا تھا، آپ نے ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر نیچے ڈال کر جب دیکھا یہ نیچے ہاتھ آپ نے کیوں ڈالا، وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا تھا یہ فلاں مرچنٹ جو ہے نا یہ فلاں کاروباری آدمی ہے، تو اس کا جو اناج ہے وہ نیچے گیلا ہے اوپر سوکھا ہے۔ ہاتھ ڈالا آپ نے دیکھا، آپ تو بھائی کیا بات ہے یہ آپ نے یہ نیچے گیلا رکھا ہے اوپر سوکھا، تو کہ رات میں ذرا بارش ہو گئی تھی تو ایسے رکھ دیا، تو بول کے دے رہے ہو کیا ایسے ہی دے رہے ہو؟ تو ایسے ہی دے رہے ہو بول کر، رات میں بارش ہو گئی تھی گیلا ہو گیا تھا یہ بول کر کے، ایک روایت۔ دوسری روایت میں یہ کہ اس کو پھیلا کر کے رکھو وہ بھی سوکھ جائے گا، دھوکہ نہ۔ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا جو دھوکہ دے اس کا میرا کوئی تعلق نہیں۔ کیا بات ہوگی ہماری کہ ہم مارکیٹ کے بیسٹ بزنس مین کہلائیں اور اللہ کے رسول ہم سے رشتہ توڑ لے، کیا بات ہوگی؟ یعنی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے سے نکل جائیں اور مارکیٹ کے بہترین تاجر کہلائیں، کیا ہاتھ آیا؟ تو ٹھیک ہے ہم مارکیٹ کے اچھے تاجر بھی کہلائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق بھی جڑا رہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دھوکہ کسی طرح کا نہیں ہونا چاہیے کاروبار۔ دوسری شکل دھوکے کی یہ ہے کہ آدمی تو بالکل صاف ستھرا ہے، مخلص ہے، لیکن وہ کاروبار کی جو شکل ہے وہ دھوکے والی ہے۔ اس کو بیع غرر کے طور پہ کئی احادیث میں کئی جگہوں پہ اس کو بیان کیا گیا ہے، بیع غرر، دھوکے کی بیع کاروبار کیا ہے وہ؟ مثال کے طور پر ایک درخت ہے، درخت پر کچھ پھل لگے ہوئے ہیں، وہ پھل کی تجارت کر رہا ہے، وہ درخت والا کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ پھل اتنے رقم میں آپ کو دے دیے درخت میں، یہ جائز نہیں ہے شریعت۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ 500 روپئے میں یہ ایک پھل کے ایک درخت کے جتنے پھل ہیں وہ 500 روپئے میں میں نے آپ کو دے دیے، وہ کتنے ہیں؟ وہ 500 روپئے کے ہے یا 100 روپئے کے ہے یا 200 کے ہے یا 700 کے، کیا پتہ ہے؟ اس لیے منع کیا۔ اس کی اور مثال کے طور پہ تالاب ہے، اس میں مچھلیاں ہیں، دو لوگ کھڑے، وہ تالاب والے نے کہا، وہ خریدنے والے نے کہا کہ یہ پوری تالاب کی مچھلی کتنے میں دیتے ہو لوگ؟ تو وہ لے لیجیے 1 لاکھ روپے میں، اور جب پوری نکال کر دیکھے تو 20,000 کی بھی نہیں۔ تو بولے نہیں میں نے ایسا نہیں کہا تھا، ویسا نہیں کہا تھا، یہ نہیں وہ نہیں۔ یہ جو جھگڑے تکرار وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس کی جڑ کو ختم کرنا اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے۔ اس کے لیے فرمایا کیا جو چیز لے رہے ہو وہ چیز بالکل کلیئر ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ وہ شیئر مارکیٹس اور اسٹاک کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تفصیل طلب ہے، اس وقت یہاں پر اس پر گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو وہ جو چیز ہو رہی ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے اور دھوکے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی کئی جگہوں پہ کرناٹکا میں بھی یا مہاراشٹر میں بھی اور بھی بہت جگہوں پہ کمپنیوں میں انویسٹ کیا لوگوں نے، یہاں لگا رہے ہیں فلاں لگا رہے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ سب غائب ہو گیا، کیپٹل بھی ختم ہو گیا، پروفٹ بھی ختم، وہ سب وہ وہاں ہم ادھر۔ اس میں کئی سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کو بھائی نے مانگا 10,000 روپئے بھیا مجھے چاہیے، تو کہا کہ نہیں ہے میرے پاس، اور اسی دن اگلے دن جا کر کے 1 لاکھ روپئے اس کمپنی میں لگایا، کیونکہ معلوم ہے بھائی کو دے گا تو پروفٹ نہیں ہے، کمپنی میں لگائے گا تو منتھلی اس کی انکم آئے گی، تو بھائی کو نہیں دے دیا اور اس مال کی بڑھوتری کی نیت میں وہاں لگا دیا، وہ اس کا پروفٹ کیا ملتا، وہ کیپٹل بھی ختم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ایک ضمن بات ہے، تجارت کے سلسلے میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا ایک چیز خاص طور پر تجارت کے سلسلے میں جو ہو رہی ہے، جمعہ کا دن، جمعہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے لوگو ایمان والو اگر ہے ایمان والے
تو جب تمہیں اللہ کی منادی کی طرف دعوت دی جائے، جمعہ کے لیے بلایا جائے، اس میں فقہاء نے اختلاف کیا کہ پہلی اذان ہے یا دوسری اذان ہے، تو احتیاطاً پہلی اذان، جب پہلی اذان ہو جائے تو وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ ہماری ایک پہچان بننی چاہیے، ادھر اللہ اکبر۔ بہتر تو یہ ہے کہ اگر ہمیں پتا ہے کہ 12:40 کو اگر اذان ہو رہی ہے تو 12:30 بجے ہم اپنی دکان کو سمیٹ لیں۔ اچھا، اللہ کا فضل دیکھیے، یہود کو اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے پورے دن تجارت کرنے سے منع کیا تھا، وہ مچھلی مارنے سے منع کیا تھا پورے دن، اور ہمارے اوپر کیا فضل فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے جمعہ کی تو کیا کرو؟ بیٹھے نہ رہو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جاؤ اپنی اپنی جگہوں پہ اور اللہ کا حلال رزق تلاش کرو۔ نماز ہو جائے رزق کی تلاش میں جاؤ، اور اذان ہو جائے روزی کاروبار سب چھوڑ کر کے پہلے اللہ کے دربار میں آئے۔ ہم وہ نکلنے کے لیے تو ٹھیک ہے عمل میں ہے، لیکن جمعہ کے سلسلے میں اب جمعہ کے آداب اور احکام جو ہے اللہ نے زندگی رکھا تو وہ اگلے جمعہ اس پہ بات کرنی ہے۔ ہمارا جمعہ کا معاملہ ایسا ہے، ابھی کچھ لوگ بولتے ہوئے جمعہ کی نماز کب کھڑی ہوتی ہے، جمعہ کی نماز کب کھڑی ہوتی ہے، وہ جمعہ نماز، یہ خطبہ بیان، تو بولے تھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس میں کوئی بات ویسی ہوتی بھی نہیں ہے، بس ہم کو جمعہ کی نماز مل جائے بس کافی۔ جماعت کا ٹائم بولو کیا ہے، بیان کا ٹائم نہیں چاہیے، جمعہ کا ٹائم کیا ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہے میرے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو جمعہ سے اگر خطبے سے بیان سے فائدہ نہ ہو رہا کوئی بات نہیں ہے، لیکن آ کر آپ خود تو بھی تلاوت کیجئے، ذکر کیجئے، نماز پڑھیے، صلاۃ التوبہ پڑھیے، اللہ سے مانگیے۔ ٹھیک ہے، بیان سے فائدہ نہ ہو رہا کوئی بات نہیں، لیکن اپنی ذات کے لیے تو کچھ کام کیجیے آ کے۔ یہ ایک چیز خاص طور پہ۔ اچھا، یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری تجارتوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ جھوٹ ہے، جھوٹی قسمیں کھا کے تجارت کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ قیامت کے دن ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر کرم بھی نہیں کرے گا۔ اس میں ایک شخص وہ ہے جو جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو فروخت کرتا ہے۔ تو جھوٹی قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا، کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں نہیں آپ کے لیے اتنے میں دے رہے ہو، جبکہ یہ سب کے لیے اتنے کا ہے، یہ آپ کے لیے بول رہے ہیں، یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو خواہ وہ اتنے چھوٹے سے جملے کے لیے اپنی پوری تجارت کو آپ حرام قرار دے رہے ہیں، اللہ کی نظر سے گر جا رہے ہیں چھوٹی چیز کے لیے۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی کہہ رہے ہیں لوگ، جھوٹ کی مختلف شکلیں نہیں، بولے بالکل پروفٹ نہیں، وہ کیا بولتے ہیں پتہ نہیں، یعنی اردو میں کہتے ہیں قیمت خرید، یعنی جس قیمت میں خرید کر لے کر آئے ہیں اسی قیمت میں دے رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، آپ اتنے کم عقل ہو گئے کہ جتنے میں لائے اتنے میں دے رہے آپ، جب کہ آپ پروفٹ رکھ کر کے دے رہے، پھر خواہ کیوں کہہ رہے کہ بھائی جتنے میں لائے اتنے میں ہی دے رہے؟ تو کہہ دیجیے نا اتنے میں لائے، میں اتنا پروفٹ رکھ کے دے رہا ہوں، وہ لینا ہے لے گا، نہیں لینا ہے نہیں لے گا۔ تو چھوٹی جھوٹ بات کر کے پورے کاروبار کو ہم گویا کہ ڈسمس کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں کا ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز جو خاص طور پہ اخلاقی طور پہ تجارت کے سلسلے میں اب رکھنی چاہیے وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا کہ شریعت کے ذریعے سے منشا یہ ہے کہ کاروبار اور تجارت صرف ہماری عقل کی وجہ سے اس میں فائدہ نہیں ہوگا، اس کے کچھ معنوی اسباب بھی ہیں۔ نمبر 1، تجارت علی الصباح شروع کی جانی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، علی الصباح تجارت ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، تجارت اللہ کے ذکر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے تجارت کریں ہم لوگ۔ ایک تو ظاہری مفہوم ہے، ذکر اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے غفلت کے ساتھ تجارت نہ ہو، اللہ کے استحضار اور اللہ کی یاد دہانی کے ساتھ ہو۔ اگر ہوگی تو جھوٹ بھی نہیں ہوگا، دھوکہ بھی نہیں ہوگا، غیبت بھی نہیں ہوگی، نقصان پہنچانا بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک آخری چیز جو ہماری تجارتوں میں ہونی چاہیے، جو ہماری تجارت کے خیر اور برکت کے اضافے کا ذریعہ ہے، وہ کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے اپنے بھائی کے بارے میں شکایت کی کہ پورا میں ہی کماتا ہوں اور یہ جو ہے آپ ہی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، علم حاصل کرتے رہتے ہیں، کماتے نہیں ہیں کچھ بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ،
کیا معلوم کہ تمہیں اسی بندے کے ذریعے رزق دیا جا رہا ہو؟ تم کہہ رہے ہو کہ یہ کماتا نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو کہ تو یہ کماتا نہیں ہے، کیا ممکن ہے کہ اسی کے ذریعے اللہ تمہاری روزی میں برکت دے رہا ہو، تمہارے پاس کسٹمر بھیج رہا ہو، تمہارا مال لوگوں کی طرف لوگوں کی توجہ موصول کروا رہا ہو؟ اس سے مفہوم یہ پتہ چلا کہ ہم اپنے کاروبار کے ساتھ کسی یتیم کی، کسی بیوہ کی، کسی ضرورت مند کی کفالت کو اپنے لیے طے کر لیں کہ میں کسی ایک یتیم کی کفالت کروں گا، اس کے کھانے پینے۔ اب وہ دیکھتے ہیں ہم لوگ وہ فلاں جگہ پہ ایک ماں نے خودکشی کر لی تو اس پر شروع ہو گیا میسج، بولے زکوٰۃ ایسا ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے۔ بھائی زکوٰۃ ایک مد ہے، زکوٰۃ ہی صرف ایک مد ہے انسانیت کی خدمت کی، وہ ٹھیک ہے اسپیسیفک ایک چیز ہے۔ تو ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اپنی تجارت کی کمائی کو صدقے کے ذریعے سے پاک اور محفوظ کر لو۔ ہماری آج کی جتنی آمدنی ہے اس کا کچھ ایک صدقہ ہم رکھیں نا الگ سے، اور ہم اپنے رشتہ دار میں، اڑوس پڑوس رشتہ دار، دوست احباب اور کئی سارے لوگ ہوں گے، ان کی کفالت کے لیے ہم لوگ کوشش کریں۔ اچھے سے اچھا ہم لوگ کپڑا پہنتے جا رہے ہیں، اچھی سے اچھی گاڑی ہم خریدتے چلے جا رہے ہیں، اچھے سے اچھے مکانات ہم بناتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم کو صرف یہ ہے کہ ہم بہتر سے بہتر کیسے کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اپنی آمدنی کو صدقے کے ذریعے سے پاک اور محفوظ کر لو۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے طور پہ اپنی ثوابدید پر، اپنی تلاش پر کسی کو ڈھونڈ کر کے، کوئی یتیم ہے، اس کے گھر کے راشن کی بات ہے، اس کے گویا کہ تعلیم کی بات ہے، یا اس کی میڈیکل کی بات ہے، جو کوئی چیز ہے اپنے طور پہ ہم لوگ خرچ کریں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں وسعت دی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی ایک جمعہ میں بات بتائی تھی، اگر ہم دو لوگ، یہ صحابہ کی سنت ہے، اگر ہم دو لوگ گھر میں اگر کاروبار اور تجارت کرنے والے ہیں تو کم از کم کچھ وقت تو دین کے سیکھنے کے لیے دونوں میں سے کوئی ایک آدمی باری باری لگائے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں کی باری لگی ہوئی تھی۔ 15 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابو ہریرہ بیٹھتے، حضرت عمر کاروبار میں رہتے، حضرت عمر 15 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے، ابو ہریرہ کاروبار میں رہتے۔ یہ ایک سنت صحابہ اگر زندہ ہو تو یہ عمل بھی، یعنی دین کا حصول تجارت کے ساتھ، یہ وہ عمل ہے جو ہماری تجارت میں خیر اور برکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں احکام جمعہ کیا ہے انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔